أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه والنير برهانه والنظام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ جس میں خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اس سلسلے میں مسلسل
سالہ گزشتہ سے جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے، اور اسی پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ کل کی گفتگو اس لفظ پر تھی جو اس آیہ کریمہ میں امام کی پہلی صفت کے طور پر بیان ہوئی ہے، اور وہ تھا وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے انہیں بنایا۔ چونکہ یہ وہ صفات ہیں جن میں سے کچھ صفتیں بیان ہو چکی ہیں اور کچھ صفتیں ابھی باقی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم نے انہیں بنایا کہ امام وہ ہوتا ہے جسے خدا بناتا ہے۔ اس سلسلے میں انسانوں کا کوئی نقش یا کوئی رول نہیں ہے۔ وہ کسے بنائے گا، کیسے بنائے گا، اس سے ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسے بنا دے، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسے نہ بنائے، یا یہ کہ اسے کیوں بنایا۔ نہیں، یہ مسئلہ ہمارے حیطِ اختیار سے خارج ہے۔ کسی انسان کے اختیار میں یہ چیز نہیں آتی کہ امام کون ہو، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ عہدہ الہی ہے۔ پروردگار عالم نے اسے اپنا عہدہ کہا ہے، اور جب عہدہ اس کا ہے تو وہ جس کو چاہے گا دے گا، اس میں کسی کی مداخلت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ انسانوں کا کل نقش و کل رول یہ ہے کہ جسے پروردگار عالم نے بنایا ہے اسے تسلیم کریں، بس۔ ہم اور آپ صرف اتنا کر سکتے ہیں۔ آنے والی گفتگو میں صرف تسلیم پر اور بحث ہوگی، لیکن صرف مقدمتاً کہ ہمارا اور آپ کا کل نقش و کل ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جسے پروردگار عالم نے بنایا ہے اسے تسلیم کریں، اس سے زیادہ نہیں۔ تسلیم کریں یعنی کیا؟ یعنی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں، اس طریقے سے کہ پھر اپنی کوئی مرضی نہ رہ جائے۔ توجہ کریں، اس طریقے سے اس کے حوالے کر دیں اپنے آپ کو کہ پھر اپنی کوئی مرضی نہ رہ جائے، اور پھر یہ محسوس نہ ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، بلکہ انسان صبح سے شام تک اس بات کی فکر کرے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اسی کا نام تسلیم ہے، اسی کا نام اطاعت ہے، اسی کا نام کامیابی ہے، سب اسی چیز میں ہے۔ جو جتنا زیادہ اپنے آپ کو امام کے حوالے کر سکے، میں نے اس سے پہلے بھی یہ جملہ کہا ہے، کائنات میں جسے جہاں جب جو مقام ملا ہے وہ انہی 14 نور کی اطاعت اور انہی کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کرنے سے ملا ہے۔ وہ کوئی ہو، وہ انبیاء کی فہرست ہو، رسولوں کی فہرست ہو، کوئی بھی ہو، جو انہیں مانتا گیا
وہ کچھ بنتا گیا. خطابت نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. قال الصادق علیہ السلام ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها. کسی نبی کی نبوت مکمل نہیں ہوئی جب تک اس نے سیدہ کی فضیلت اور ان کی محبت کا اقرار نہیں کر لیا. ما تکاملت النبوت، تو کسی نبی کی نبوت مکمل نہیں ہوئی جب تک اس نے سیدہ کی محبت اور ان کی فضیلت کا اقرار نہیں کر لیا. کیا بتا رہی ہے یہ چیز؟ ایک بات اور میں اس جگہ پر عرض کروں، اس سے بھی پہلے میں نے کہا ہے، کوئی فضیلت اور کوئی مقام ان 14 میں سے کسی ایک کے لیے ثابت ہو، سب کے لیے ثابت ہے. اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے. الا ما قد خص، مگر یہ کہ جس چیز کو کسی ایک سے مخصوص کر دیا جائے. مخصوص کیسے؟ مثلا امیر المومنین، یہ ایک ایسی لفظ ہے جو کسی امام کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی، جبکہ وہ سارے کے سارے امیر المومنین ہیں، وہ سارے مومنوں کے امیر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس لفظ کو مخصوص کیا گیا ہے مولا کائنات سے. اس لفظ کو مخصوص کیا گیا ہے جناب امیر سے. کیوں؟ تاکہ معلوم تھا کہ اس لفظ سے غلط استفادہ کیا جائے گا، لوگ اس لفظ کو غلط جگہوں پر استعمال کریں گے، چھینیں گے، لہذا مخصوص کیا ایک انسان سے کہ یہ صرف مخصوص ہے مولا کائنات سے، جبکہ سارے کے سارے امیر ہیں لیکن یہ مخصوص ہے. تو جہاں پر کوئی چیز مخصوص ہو جاتی ہے اس کو کسی اور جگہ پر استعمال نہیں کیا جاتا. اس کے علاوہ جتنی فضیلتیں، جتنی چیزیں ہیں، کسی ایک کے لیے ثابت ہو، سب کے لیے ثابت ہے، چونکہ ان کا آپس میں کوئی افتراق، کوئی تضاد نہیں ہے. یہ سارے کے سارے ایک جیسے ہیں. کبیرنا و صغیرنا سوا، ہمارے چھوٹے اور بڑے سب برابر ہیں. یہ دنیا کے لیے تھا کہ پروردگار عالم یہاں عادی طریقے سے اور نارمل طریقے سے ان کو دنیا میں لائے. اس لیے کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی دادا ہے، کوئی پوتا ہے، کوئی نانا ہے، کوئی نواسا ہے، کوئی شوہر ہے، کوئی زوجہ ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بیٹے ہیں. یہ اس دنیا کے لیے تھا. ورنہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ 14 نور ایک جیسے ہیں. 14 نور ایک جیسے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ جو سمٹ جائے تو ایک ہے، کھل جائے تو 14 ہے. میں پہلے بھی کہا پروردگار عالم نے ان کو اس لیے خلق فرمایا تھا. بہرحال وہ ایک بحث ہے جو اس سے پہلے بھی میں نے کی ہے، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں ہے. تو کوئی ایک فضیلت بھی ثابت ہو جائے کسی کے لیے، سب کے لیے ثابت ہے. مگر یہ کہ کوئی لفظ مخصوص ہے کسی سے، اور یہ سازش ہوتی ہے کبھی کبھی کہ مخصوص چیزوں کو عام کر دیا جائے تاکہ وہ اختصاص ختم ہو جائے. جیسے آپ دیکھیے، اب یہ بات اس جگہ کی نہیں ہے لیکن اب زبان پہ جملہ آ گیا کہ وہ اختصاص ختم ہو جائے، وہ خصوصیت نہ رہ جائے. یہ ایک چیز ہے. اب جیسے اگر سارے ائمہ کو امیر المومنین کہا جاتا تو آج امیر المومنین کہہ کر کے مولا کائنات کا تصور نہیں آ سکتا تھا. یا آتا؟ ہم نہیں آتا. آپ سے کہوں کہ امام، تو آپ پوچھیں گے کون سا امام؟ کیونکہ لفظ امام مخصوص نہیں ہے مولا کائنات سے. 11 اور بھی ہیں، لیکن اگر میں آپ سے کہوں امیر المومنین تو کہیں گے جی مولا کائنات. کیوں؟ اس لیے کہ مخصوص ہے ان سے. تو کبھی کبھی خصوصیت کو عام کرنا مناسب نہیں ہوتا. اسی طریقے سے لفظ ظہور،
مخصوص ہے ایک آنے والے سے، مخصوص ہے اس آنے والے سے کہ جو غیب سے ظاہر ہوگا اسی جسم کے ساتھ۔ معلوم ہے ظہور کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جس طریقے سے انسان ہے اسی طریقے سے ظاہر ہو جائے، پہلے ایسے ہی رہا ہو اور بعد میں اسی طریقے سے آ جائے، اسے ظہور کہتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، غیب میں تھے ظاہر ہو گئے، کیونکہ ظہور کو سمجھا جائے گا غیب سے، غیب میں تھے ظاہر ہو گئے۔ امام ظاہر ہوں گے یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ جیسے تم دیکھ رہے ہو ایسے ہی یہ غیبت میں تھے۔ توجہ کیجیے، جس طریقے سے تمہیں نظر آ رہے ہیں، مثلا ایک 40 سالہ انسان نظر آ رہا ہے سامنے جوان اپنے جسم و جسمانیات کے ساتھ، یہ ایسے ہی غیب میں تھا۔ یعنی اس کے غیب و ظہور میں فرق نہیں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ جہاں فرق نہ ہو وہاں لفظ ظہور استعمال ہو رہا ہے، ظاہر ہو جانا، یعنی ظاہر کے معنی ہے کہ غائب تھا۔ یہ لفظ ظہور ایسا ہے، اس پر مجھے بحث نہیں کرنا ورنہ یہ بات کی اشرے کی گفتگو ہے، کہ یہ لفظ ظہور ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے مومنوں کے، کمزور لوگوں کے، مظلوموں کے دل میں ڈھارس پیدا ہوتی ہے، ظالموں کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ہی لفظ ظہور آتا ہے ان کے دل لرز جاتے ہیں، کوئی ہے آنے والا۔ اور یہ مخصوص نہیں ہے ہمارے صرف تشیع سے، نہیں، برادران اہل سنت کے اندر موجود، سیاہ ستہ کے اندر موجود ہے، نہیں، بلکہ مسلمانوں کے علاوہ بھی موجود ہے، ہندوؤں کے اندر بھی موجود ہے۔ کوئی آنے والا آئے گا جو منجی بشریت ہوگا۔ فرق صرف اتنا ہے انہیں نہیں معلوم ہے کہ وہ کون ہے، ہم جانتے ہیں کہ کون ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ فرق اتنا سا ہے کہ انہیں نہیں معلوم کون ہے۔ جب نہیں معلوم کون ہے تو یہ بھی نہیں پتا کیسے ہیں، کیا ہے، انہیں نہیں معلوم۔ اور جب نہیں معلوم ہوتا، انسان کو پوری بات کا علم نہیں ہوتا، تو طرح طرح کے شک پیدا ہوتے ہیں، شبہات آتے ہیں، ایسا ہے اور ویسا ہے اور یوں ہے اور تو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری بات پتا نہیں ہے۔ بگڑنا نہیں چاہیے، میں نہیں جانتا بیچارہ، نہیں معلوم، اگر جان جائے گا تو پھر ٹھیک سے بات کرے گا۔ کچھ لوگ فوراً بگڑ جاتے ہیں، کیوں کہتے؟ کیسے نہ کہتے، اسے نہیں معلوم، نہیں معلوم اس کو ایک چیز کے بارے میں۔ لیکن جو جانتا ہے وہ بہت احتیاط سے گفتگو کرتا ہے، اسے سب معلوم ہوتا ہے۔ جسے نہیں معلوم اسے نہیں پتا کہ پیدا ہوئے ہیں یا ہوں گے، کون ہوگا، ان کا والد کون ہے، ان کی والدہ کون، اسے نہیں معلوم۔ لیکن جو جانتا ہے اسے سب معلوم ہے کہ ان کے والد کا نام کیا ہے، ان کی والدہ کا نام کیا ہے، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کس سن میں غیبت میں سے، صغرا میں، کب کبرا میں، سب پتا ہے۔ یہاں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے، علم ہے، جانتے ہیں۔ کچھ نہیں جانتے بیچارے، انہیں نہیں معلوم۔ جب جان لیں گے تو وہ بھی اسی طریقے سے گفتگو کریں گے کہ جیسے وہ جاننے والے کرتے ہیں، مثلا انہیں نہیں معلوم۔ تو لفظ ظہور یعنی جس طریقے سے تم دیکھ رہے ہو ایسے ہی تھے، یہ ظہور بتاتا ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ پر یہ چیز نہ رہے تو اس کو ظہور نہیں کہتے۔ مثلا اب آپ دیکھیں، کسی امام کے لیے 14 معصومین ہیں، لفظ ظہور کیوں نہیں استعمال ہوتا؟ پیغمبر کے لیے پیغمبر ظاہر ہوئے، ظاہر نہیں ہوئے، نزول استعمال ہوگا اگر ہوگا بھی تو، کیونکہ ظاہر ہونے کے معنی ہے ایسے ہی تھے۔ نہیں، جس طریقے سے پیغمبر ایک عام الفیل میں دکھائی دیے، پہلے ایسے نہیں تھے، یہ پہلے نورانی کیفیت میں تھے، یہ تمہارے لیے جسم کے ساتھ آئے ہیں، یہ تمہارے لیے، جسے قرآن مجید کے لیے پروردگار عالم نے کہا نزلہ، اس کو نازل کیا ہے مالک نے۔ توجہ فرمائی جو بات عرض کر رہا ہوں، بات نہیں معلوم،
آ گیا زبان پہ لفظ، پروردگار عالم نے قرآن کے لیے لفظ نزول استعمال کیا ہے. نازل ہوا ہے یہ قرآن، نزلہ روح الامین، یا دوسری طرح سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کو ہم نے نازل کیا ہے شب قدر میں. نازل کے معنی کیا ہے؟ نازل یعنی اوپر سے نیچے آنا. اوپر سے نیچے آنا کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ اس آسمان پہ تھا زمین پہ، نہیں، یہ بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ جو اس کا مقام تھا اس مقام سے ہم اسے نیچے لے آئے. کیوں نیچے لائے؟ تمہاری محبت میں، تاکہ تم محسوس کرو. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں جو بات عرض کر رہا ہوں، تاکہ تم محسوس کرو. ورنہ جو اس کا مقام تھا اگر یہ وہاں پر رہتا تمہاری رسائی وہاں نہیں تھی، تم اس سے ہدایت نہیں لے سکتے تھے، تم اس کو محسوس نہیں کر سکتے تھے. مقام سے نیچے لائے ہیں، آسمان کی بات نہیں ہے. ایسا نہیں ہے سیکنڈ فلور پہ تھا فرسٹ فلور پہ آ گیا تو یہ نزول نہیں ہے. نزول یعنی مقام کے اعتبار سے اس نورانی کیفیت میں جہاں تھا اس سے ہم نے اس کو نازل کیا. تمہیں معلوم ہے یہ جہاں تھا کیسا تھا؟ یہ جہاں تھا ایسا تھا کہ اگر تمہاری حیثیت کتنی، اگر اسے پہاڑ پر نازل کر دیتے، توجہ کریں، اگر اسے پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ ریزہ ریزہ ہونے کی معنی کیا ہے؟ روکوں گا بات کو. آپ نے اس کو بہت سنا ہے لیکن میں اس جہت سے عرض کر رہا ہوں. اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. یہ آیت قرآن مجید میں ہے کہ نہیں ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، ضرور تم دیکھتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، پہاڑ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو گیا اگر اسے نازل کر دیتے. اچھا آپ کسی قرآن کو لے لیجئے اور جا کے ہیلی کاپٹر سے کسی پہاڑ پہ چھوڑ دیجئے، وہ گر جائے پہاڑ کے اوپر، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. ہوگا ایسا؟ نہیں ہوگا. جب نہیں ہوگا تو یہ کہا کیا جا رہا ہے؟ ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم کو اتنا سوال کرنے کا حق تو حاصل ہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. یہ قرآن نعوذ باللہ کوئی شعبدے بازی تو نہیں ہے نا، کوئی ذہن کو خوش کرنے کی کتاب تو نہیں ہے، ہدایت ہے. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ ریزہ ریزہ ہو گیا. اگر یہ قرآن جیسے آج ہمارے سامنے ہے ایسے ہی آیا تھا تو پہاڑ پہ آپ جا کے اس کو رکھ دیجئے، پہاڑ ٹوٹ جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا. لیکن نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ کہا نہیں، یہ تم جو دیکھ رہے ہو یہ نازل ہونے کے بعد کا مرحلہ ہے. تم جو دیکھ رہے ہو قرآن مجید کو یہ نازل ہونے کے بعد کا مرحلہ ہے، اور نہیں کئی مرحلوں کے بعد ہے یہ. ورنہ وہ قرآن جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو اگر ہم نازل کر دیتے وہ یہ نہیں ہے. یہ نہیں سے مراد کہ اس کے الفاظ بدلے نہیں ہیں، نہیں، اس کا جو مقام تھا اس مقام سے یہ نیچے آیا، تم تک پہنچا ہے نیچے آنے کے بعد. توجہ چاہتا ہوں عزیزو، تم تک پہنچا ہے نیچے آنے کے بعد. اس کی اس کیفیت کو تم نہیں برداشت کر سکتے تھے، پہاڑ نہیں برداشت کر سکتا تھا. ہم نے ایک پہلے انسان بھیجا جو اس قرآن کی اس کیفیت کو برداشت کرے اور اپنے اندر لے کر کے پھر تمہیں دے. توجہ کیجئے، پھر تمہیں دے. نازل ہوا ہے تمہارے لیے، اس تک وہی پہنچا ہے جو تھا. نازل ہوا ہے تمہارے لیے، اس تک وہی پہنچا ہے جو تھا، اور اس نے لے کر کے ضبط کیا اسے، پھر جو جس قابل تھا اسے اتنا دیا. توجہ کیجئے، جو جس قابل تھا اسے اتنا دیا. کسی کو ایک مرحلے تک ملا، کسی کو دوسرے مرحلے تک ملا، کسی کو تیسرے مرحلے تک ملا. کیسے؟ کہ جس ظرف میں جتنی صلاحیت تھی.
میں قرآن مجید کے سلسلے سے بات کر رہا ہوں تاکہ اپنی بات کہہ سکوں آپ کے سامنے. جس ظرف میں جتنی صلاحیت تھی اس کو اتنا دیا گیا، چونکہ وہ کیفیت جو وہاں تھی اس کو تو تم برداشت ہی نہیں کر سکتے. اس کے لیے ضروری تھا کوئی وہ ہو جو قرآن جیسا ہو، اور قرآن اس جیسا ہو. ہے کہ نہیں اس طریقے سے؟ اب میں مثال آپ کے سامنے پیش کروں. میں نے دوسرے اعتبار سے مثال ہی پہلے پیش کی تھی، لیکن اس قرآن کی جہت سے آج دیکھیے. آپ دیکھیے روڈ پر آپ جب گزرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بڑے موٹے موٹے تار، لمبے لمبے تار گزر رہے ہوتے ہیں جنگل سے. اس کے نیچے سے گزریے تو آواز بھی آتی ہے. انسان خوف زدہ کہ اگر یہ گر جائے بھی تو کیا کیفیت ہوگی. یہ کیا ہے کہ اس میں بہت ہی ہائی وولٹ اس میں سے پاس کیا جاتا ہے. اور کس چیز کے لیے ہے گا کہ یہ الیکٹرک ہے، روشنائی کے لیے. میں پہنچا، میں نے 2 کٹیے اس طرح سے بنائے، کنڈے کیا کہتے ہیں انہیں. وہ الگ الگ جگہوں پر، الگ الگ ملکوں میں الگ الگ اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں مومنین کے درمیان. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اور اس کو اس میں ڈالنا چاہا کہ کیا کر رہے ہیں آپ نے تو کہا ہے اس میں لائٹ ہے، میں لائٹ جلانا چاہ رہا ہوں. کہ جنہیں اب اسے جلا نہیں پائیں گے لائٹ. کیوں؟ کہ جیسے بھی اس کو ڈالیں گے بلب آپ کا پھٹ جائے گا یا آپ خود چلے جائیں گے. کیوں کہ یہ کرنٹ تو ہے، ہم لائٹ جلانا چاہ رہے ہیں. 2 تار ڈالیں گے، ایک اس میں ایک اس میں، لائٹ جل جائے گی. کہ نہیں جلے گی. کیوں نہیں جلے گی؟ کہ اس لیے نہیں جلے گی کہ اس میں اتنا ہائی پاور کرنٹ جا رہا ہے جس کو آپ کا یہ بلب برداشت نہیں کر سکتا. کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ مرکری ہے، ہمارے گھر میں جو سے کم کا لگا ہے جلتا ہے. نہیں آپ سمجھے نہیں. یہ وہ نہیں ہے جو آپ کے گھر میں ہے، اور جو آپ کے گھر میں ہے وہ یہ نہیں ہے. ابھی تو کہہ رہے ہیں الیکٹرک کرنٹ ہے، یہ لائٹ ہے. کہہ تو وہی نا، اور لفظ تو ایک ہی ہے لیکن مصادیق میں بہت فرق ہے. لفظ تو وہی کرنٹ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن بہت فرق ہے. پھر کیا کریں گے؟ کا ضرورت ہے کہ کوئی ایسا ٹرانسفارمر بنایا جائے کہ جو اس کو اپنے اندر لے اور پھر صلاحیت کے ظرفیت کے مطابق آگے بڑھائے. یہ ہے نزول. توجہ کیجئے، یہ ہے نزول، یہ ہے اوپر سے نیچے آنا، یہ ہے مقام کو نیچے لا کر کے مطابقت دینا لوگوں سے. پروردگار عالم نے قرآن کو نازل کیا. نازل کیا یعنی کیا؟ یعنی پہلے جس مقام پہ تھا اس مقام سے پہنچایا پیغمبر تک. پیغمبر تم ہی سے برداشت کر سکتے ہو، کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے. یہ کتاب سے مراد کتاب نہیں ہے، وہ نور الہی، وہ نور پروردگار جو کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، نہیں وہ احکام کی صورت میں، وہ پروردگار کے فرمودات کی صورت میں وہ پیغمبر ہی تک آ سکتا ہے. اسے تم لے لو. اب جس کو جتنا سمجھنا، جو تمہارے پاس آئے، جس میں جتنی صلاحیت ہو اس کو اتنا دینا. اگر کم دو گے تو یہ تمہاری طرف سے غلطی ہوگی، نعوذ باللہ. اگر زیادہ دے دیا تو وہ چلا جائے گا. لہذا جتنا ہو اس کو اتنا دینا. کسی کو 8 درجے تک دینا، 9 نہ دینا. کسی کو 9 تک دینا، 10واں نہ دینا. کسی کو 10 تک دینا، لیکن یاد رکھنا کسی کو سب نہ دے دینا. سوائے سب کو برداشت کرنے والا صرف وہی ہوگا جو تم جیسا ہو. یہ نزول ہے، یہ نزول ہے قرآن مجید کا. یہ نزول ہے کہ پیغمبر نے لیا پروردگار عالم سے، براہ راست پیغمبر نے لیا. اب اس کا مقام یہاں پہ نہیں آپ کے سامنے عرض کروں کیسے براہ راست لیا. جناب جبرائیل نے پیغمبر کے سامنے آ کر کے پڑھا نہیں ہے قرآن مجید، نہیں بلکہ اس کیفیت کو دیا ہے پیغمبر پر. وہ بات کبھی انشاءاللہ پھر. پیغمبر نے براہ راست پروردگار عالم سے لیا. اور اب ایک جملہ یہاں پر عرض کر رہا ہوں، آپ اہل نظر ہیں، بات کافی دقیق ہے لیکن کہہ نہیں سکتا ہوں آسانی سے. پیغمبر نے جبرائیل سے لیا یعنی کیا؟ جبرائیل کہاں سے لائے؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ کہاں سے لائے؟
کیوں؟ کہاں سے؟ اللہ سے لیا. خوب اگر اتنا ہی لے سکتے تھے تو پھر رکے کیوں؟ اگر اتنی ہی کیفیت تھی تو پھر رکے کیوں؟ لو دنوت عن ملت اللہ ترکت، اگر ایک بند انگوش بھی آگے بڑھوں تو جل کے راکھ ہو جاؤں. یہ سنا نہیں سنا آپ نے؟ اگر ایک بند انگوش بھی آگے بڑھوں تو جل کے راکھ ہو جاؤں. تو وہاں آگ جل رہی تھی اس طرف. کیا ہو رہا تھا وہاں؟ اور وہاں بھی پیغمبر نے لیا. معراج پہ، میں معراج مجھے نہیں پڑھنا، معراج پہ جا رہے ہیں جناب جبرائیل، رک گئے. اس کے بعد آپ اکیلے جائیے، آپ اکیلے جائیے. کیوں؟ کہ اگر آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا. اچھا، پیغمبر نے کہا نہیں آؤ ہم دیکھ لیں گے. ایسا نہیں ہے، یہ دنیا کا مسئلہ نہیں ہے. وہ تمام ہو رہا تھا وجود جبرائیل کا اس جگہ پر، اس سے آگے ملکوتیت کی حد نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ آؤ ہم دیکھتے ہیں، دیکھتے دیکھتے کیا ختم ہو گئی ملکوتیت. اکیلے جائیے. گئے تو کیا ہوا؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. قرآن مجید گواہی دے رہا آج بھی، پروردگار نے اپنے بندے پر وحی کی جو وحی کی. تو یہاں تو جبرائیل نہیں ہے. یہاں تو جبرائیل نہیں ہے، یہ وحی کہاں سے آئی؟ میں نے اس سے پہلے کسی عشرے میں عرض کیا تھا یہ کیا ہے، اس کو بیان نہیں کرنا. یہ وحی کہاں سے آئی؟ یہاں تو جبرائیل نہیں ہے، کہ یہ براہ راست ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے انہوں نے لیا، جیسے انہی سے جبرائیل نے لیا، ایک مقام پر دوسرے مقام پر لا کے واپس کیا. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند پر محمد اور آل محمد. باہر بہت ابھی آزادار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک باوا سے بلند صلوات پڑھتے ہوئے کھڑے ہو کے جتنا آگے آ سکتے ہیں آ جائے، اور جتنا سمٹ کے بیٹھ سکتے ہیں برائے مہربانی اسے ممبر پہ جگہ ہے، اگر آپ لوگ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں. دعا کیجئے کاش کو ایسا دن آ جائے جب یہ نہ کہنا پڑے کہ باہر جگہ نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. یہ آیت قرآن مجید میں ہے. یہ وہاں کی ہے جہاں جبرائیل نہیں ہے. اس کے معنی پیغمبر براہ راست لے کر کے آنا. بہرحال وہ ایک مسئلہ ہے کلامی جس کو ابھی بیان کرنا مقصود نہیں ہے کہ کیسے کیا، لیکن ہے. جناب جبرائیل سے پیغمبر نے لیا، براہ راست پروردگار عالم سے پیغمبر نے لیا اس کیفیت سے، اور آنے کے بعد لوگوں کو دیا جس میں جتنی صلاحیت تھی، جو جس قابل تھا. کیوں؟ اگر اس سے کم دیتے تو اس کے لیے ظلم تھا. توجہ کیجئے جو بات عرض کر رہا ہوں. اگر اس سے کم دیتے تو ظلم تھا اس کے لیے، اس سے زیادہ دیتے تو ہلاکت تھی اس کی اس کے لیے، وہ بھی ظلم ہے اس کے لیے. لہذا ایک پیمانہ ہے، ایک پیرامیٹر ہے جس کے تحت پیغمبر دے رہے ہیں. اگر تمہارے اندر ظرفیت ہے تو یہ عطا کریں گے، اور ظرفیت نہیں ہے تو نہیں دیں گے. کچھ کر لو. یہ توجہ کیجئے جملے پر جو عرض کر رہا ہوں، تاریخ کا پورا ایک باب ہے. اگر صلاحیت ہے تو یہ دیں گے، اگر نہیں ہے تو نہیں دیں گے. کچھ بھی کر لو. جو شان پیغمبر کی تھی وہی شان امام کی ہے، کلر کر چکا. کوئی فرق نہیں ہے پیغمبر میں امام میں اس جہز سے. یہ جا نشین ہے، اسی جگہ بیٹھتا ہے جہاں پیغمبر بیٹھے تھے، اسی جگہ بیٹھتا ہے، نہ اوپر نہ نیچے. جہاں پیغمبر بیٹھے تھے جو مقام پیغمبر تھا وہی ان کا مقام ہے.
مقام پیغمبر کیا ہے؟ اگر صلاحیت ہے تو بغیر کہے دیں گے، اگر صلاحیت نہیں ہے تو نہیں دیں گے، کچھ کرو۔ اور آپ نے دیکھ لیا، تاریخ اس کی گواہ ہے، اہل بیت میں داخلہ چاہیے، طریقہ کیا ہے؟ بہت سے طریقے استعمال کیے گئے۔ کسی کو پیغمبر نے داخل کر لیا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس میں اچھے طریقے بھی ہیں، برے طریقے بھی ہیں، چال بھی ہے، کچھ نہیں، یہاں نہیں ادھری، ہمارا دروازہ کھلا رہ جائے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایک کھڑکی کھلی رہنے دیجیے، اچھا اس بہانے سے کہ نہیں، اچھا ایک موقع کا روشن دان کھلا رہ جائے کہ نہیں ہو سکتا، سارے دروازے بند ہوں گے سوائے ایک دروازے کے۔ اور بہت سے طریقے ہیں، آپ جانتے ہیں، مجھے اسے عرض نہیں کرنا آپ کے سامنے، یہاں تک کہ ایک خاتون پیغمبر کی بیوی، پیغمبر کی زوجہ چادر پکڑ کے کہتی ہے یا رسول اللہ میں آ جاؤں؟ ام سلمہ انکی لعلی خیر، خیر پر تو ہو لیکن یہ مقام نہیں۔ تاریخ گواہ ہے اس چیز کی۔ جناب ام سلمہ آئی ہیں جب چادر میں پیغمبر نے اہل بیت کو لیا ہے آئے تطہیر کے موقع پر، چادر کونا کھینچ لیا پیغمبر نے، نہیں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ کہ میں تمہیں لے لوں، یہ ظلم ہے تمہارے لیے، میں نہیں کر سکتا، یہ مقام دوسرا ہے، نہیں آ سکتے ادھری۔ یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ لاکھ اہل بیت میں داخلہ چاہا، کسی نہ کسی بہانے سے کوئی نہیں آ سکا، اور کسی نے کوئی چال نہیں چلی۔ اب اٹھا کے دیکھ لیجیے، کوئی چال نہیں چلی، نہ کوئی درخواست، نہ کوئی ریکویسٹ، کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود پیغمبر بعنوان رسول آواز دے رہے ہیں، سلمانو منا اہل البیت، ابو ذر منا اہل البیت، فضیل منا اہل البیت، یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ظرفیت پیدا ہو گئی، صلاحیت پیدا ہو گئی۔ یا رسول اللہ کسی کو تو کہنے کے بعد بھی آپ نے نہ کہا، اور کسی کو بغیر کہے کہا کہ یہی تو فرق ہے رسالت میں اور تم میں۔ یہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو، مقام ہم خود تمہیں عطا کر دیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اور اب بات آ ہی گئی ہے، جملہ سن لیجیے دلیل کے طور پر، آپ نے اس حدیث کو بہت سنا ہے، اس جہت سے سن لیجیے۔ لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ، اگر ابو ذر جان لیتے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو وہ اسے قتل کر دیتے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی صحیح کہہ رہا ہوں۔ لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ، ارے ابو ذر 9 درجے پر ہے ایمان کے، اس لیے تو قتل کر دیتے۔ لیکن ایک بات سنیے، یہ عربی ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ، میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، لو اگر، یہ اگر وہ ہے کہ جس میں منفی شامل، یعنی نہیں جانا، اگر علما جان لیتے، ابو ذر ما اس چیز کو، فی قلب سلمان جو سلمان کے دل میں ہے، لقتلہ تو ضرور وہ اسے قتل کر دیتے۔ کون؟ کسے؟ لقتلہ وہ اسے قتل کر دیتے۔ کون کسے؟ ایک ضمیر قتلہ میں ہے، ایک ضمیر ہو کی ہے، وہ اسے۔ سوال ہے کون کسے؟ لوگوں نے سمجھا کہ ابو ذر سلمان کو، ایک تو یہ ہے کہ جو عام طور سے واضح ہے اور یہ ہو سکتا ہے، ابو ذر سلمان کو، لو قتلہ وہ اسے، ابو ذر سلمان کو۔ اور دوسری چیز جسے علماء نے بیان کیا، ما جو یہاں موجود ہے، ما فی قلب سلمان، ما یعنی الذی، جو سلمان کے دل میں ہے، وہ قتل کر دے ابو ذر کو۔
توجہ کریں، وہ قتل کر دے ابو ذر کو، یعنی جس مقام پر سلمان ہیں انہیں جو عطا کیا گیا اگر وہ ابو ذر کو مل جائے تو یہ تاب نہیں لا سکتے، یہ تاب نہیں لا سکتے، بلکہ قتل ہو جائیں گے، بلکہ دنیا سے گزر جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک صلاحیت نہ پیدا ہو جائے مقام کا تاب لانا مشکل ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل اور اب یہاں تک بات آئی ہے تو میں دلیل دوں گا تاکہ میرا یہ ترجمہ کسی حد تک قابل قبول ہو جائے۔ دلیل دے رہا ہوں آپ کے سامنے، اور بھی دلیل بھی نہج البلاغہ ہے، شاید میں نے یاد نہیں اس سے پہلے کہا کہ نہیں کہا۔ مولا کائنات کا ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حمام ہائے حوز، وہ مولا کائنات کے پاس آئے اور آنے کے بعد مولا کائنات سے ایک خواہش کی، ایک درخواست کی، ایک سوال کیا۔ اور یہ بھی عجیب ہے، یہ مولا کائنات کی مظلومیت سر پہ ضربت لگنا نہیں ہے، اس سے زیادہ مظلومیت سید علی بن ابی طالب کی یہ تھی، اس طرح کی چیزیں۔ اب دیکھیں مولا کائنات جیسا انسان کیسے عرض کروں آپ کے سامنے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ یعنی کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ مجھ سے زمین سے زیادہ آسمان کے بارے میں پوچھو۔ کوئی یہاں کر کے آپ سے کہے مجھے شارجہ سے زیادہ لندن کے بارے میں پتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس وہاں کے بعد جہاں زیادہ ہے اس کے بارے میں معلوم کریں گے۔ زمین سے زیادہ میں آسمان کی باتوں کو جانتا ہوں، تم یہاں کہاں پڑے ہوئے ہو وہاں کا پوچھو مجھ سے۔ ایسا علم رکھنے والا سوال کیا ہے؟ یا علی ہمارے سر میں بال کتنے؟ یہ سوال سن کر کے زندہ رہ جانا معجزہ نہیں ہے؟ جو کہہ رہا ہے مجھ سے وہاں کے بارے میں معلوم کرو، سر میں بال کتنے؟ لیکن مولا کائنات بگڑ نہیں رہے، کیوں؟ یہ بھائی اتنا بیچارہ کیا کرے۔ اور آج بھی اگر آپ جائیے، اب یہ معاف کیجئے گا، بعض جگہوں پر سوالات کا اسٹینڈرڈ لیول اس سے اوپر نہیں گیا ہے۔ وہ لوگ دوسرے انداز سے کیے جاتے ہیں لیکن سوال اسی طرح کے ہوتے ہیں، یہ دیکھ لیا وہ دیکھ لیا، یہاں خواب وہاں چیز، یہ کیا کیسے، اسی طرح گھوم رہا ہے انسان۔ ابھی وہ باتیں نہیں ہیں کہ وہاں کیا ادھر کیا، نہیں بھائی یہیں پہ اسی جگہ پر۔ بہرحال ایک انسان آیا جیالا مولا کائنات کے پاس، آواز یا امیر المومنین صف لی المتقین حتی کانی انظر الیہم۔ اے مولا کائنات، اے امیر المومنین، ہمارے لیے متقی کی صفتوں کو ایسے بیان کیجئے جیسے میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے سوال، یہ ہے سوال مولا کائنات کے سامنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امام المتقین ہے۔ اس سے بہتر کون بتائے گا کہ متقی کسے کہتے ہیں؟ لیکن نہج البلاغہ کا فقرہ ہے کہ مولا کائنات نے بھاری پن محسوس کیا، سنگینی، فتثاقل علی علیہ السلام عن جوابہ، جواب دینے سے مولا کائنات نے بھاری پر سنگینی محسوس کی، جواب نہیں دیا۔ یا علی بھی تو بال بال کے بارے میں پوچھ رہا تھا، یہ اتنا اچھا سوال ہے کر آپ چپ ہیں، لیکن جواب نہیں دے رہے۔ اس نے پھر سوال کیا تو مولا کائنات نے کیا جواب دیا آپ جانتے ہیں؟ یا حمام اتق اللہ واحسن فإن اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اے حمام تقوی اختیار کرو اور نیکی کرو، پروردگار نیکی کرنے والوں کے اور متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کیا پوچھا تھا؟ ایسے بیان کریں صفتوں کو جیسے میں انہیں دیکھ رہا ہوں، اور آپ کہہ رہے تقوی اختیار کرو نیکی کرو، یعنی پھر جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ اس نے اپنے سوال کو تکرار کی، اور دو جملے، ایک لفظ ہے دو ترجمے، فعظم علیہ، یا یہ کہ مولا کائنات پر اس نے قسم دی کہ یا علی بیان کریں، اور یا اس کے اصرار پر مولا کائنات نے بیان کا ارادہ کیا، جو ترجمہ مناسب سمجھیں۔ اور اس کے بعد مولا کائنات نے شروع کیا اس خطبے کو، جو خطبہ حمام یا خطبہ صفات متقین کے نام سے آج بھی نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، کہ متقی کسے کہتے ہیں اس بات کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا مقدمہ بنایا مولا کائنات نے، اور پھر صفات شروع کیے، مجھے اسے بیان نہیں کرنا آپ کے سامنے، صرف اپنے بات کی دلیل کے طور پر میں نے یہ واقعہ پیش کیا۔
مولا کائنات بیان کرتے چلے جا رہے ہیں متقی ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، پڑھنے کے قابل ہے. کبھی اگر موقع مل جائے تو اس خطبے کو ضرور پڑھنا چاہیے مجھ جیسے لوگوں کو. منطقہم الثواب ملبسہم الاقتصاد مشیہم التواضع ہے نا. آخر بیان کر رہے ہیں مولا کہنا. سوچو عزیزو اس مجلس، اس جلسے، اس درس کی کیفیت کیا ہوگی جہاں سننے والا حمام جیسا صحابی، بیان کرنے والا امام المتقین. موضوع کیا ہے؟ صفات متقین. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. بیان کرتے کرتے 2-2.5 صفحے کا خطبہ ہے نہج البلاغہ کے اندر. یہ مولائے کائنات رکے نہیں، بیان کر رہے ہیں، سننے والا چپ ہو گیا. مولا نے ابھی صفات تمام نہیں کیے تھے، بیان کرتے چلے جا رہے تھے. اچانک فصائق حمام ساقتن کانت نفسہ فیہا، حمام نے ایک چیخ ماری، زمین پر گرے اور مر گئے. یہ نہج البلاغہ کا فقرہ آج ہی موجود ہے. مولا کائنات نے کہا میں اسی لیے بیان نہیں کر رہا تھا. اس نے اصرار کیا تو بیان کیا. آپ نے دیکھا کہ بیان چاہتا تھا سنے، لیکن صلاحیت اتنی نہیں تھی کہ برداشت کرے. مولا اسی لیے نہیں بیان کرنا چاہ رہے تھے، لیکن بیان بھی کیا اس کے اصرار پر یا اس کی قسم پر، تاکہ تمہیں سمجھ میں تو آئے کہ ہوتا کیا ہے. بھئی اب سمجھ میں آیا کہ لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ. اگر وہ جان لے جو سلمان کے پاس ہے تو ابو ذر تاب نہ لا سکے. جس طریقے سے حمام تاب نہ لا سکے، ابو ذر بھی تاب نہ لا سکیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. رسول تم لو، ہم سے براہ راست لو، اور جس میں جتنی صلاحیت ہے اس کو اتنا عطا کرو. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ نزول کی منزل ہے. ہم تک جو قرآن آیا وہ نازل ہو کر کے آیا ہمارے اعتبار سے. اور اب جس میں جتنی، اب یہ موضوع بہت سخت ہے اس جگہ سے، جس میں جتنی صلاحیت ہے وہ آج بھی قرآن سے اتنا ہی لے رہا ہے. اس سے زیادہ قرآن اسے نہیں دیتا کیونکہ صلاحیت نہیں. آج بھی وہی کیفیت ہے. اسے میں بیان نہیں کر پاؤں گا کیونکہ نہ وقت میں گنجائش ہے نہ موضوع ہے. آج بھی وہی صلاحیت ہے قرآن مجید کے اندر. یہ ہے نزول. نزول یعنی اوپر سے نیچے آنا، مقام کو نازل کرنا. اس طریقے سے ظہور میں یہ ہے جیسے تھے ویسے آنا. پیغمبر کے لیے لفظ ظہور نہیں استعمال ہو سکتا، بلکہ لفظ اگر نزول ہوگا یا ولادت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے تھے ویسے نہیں آئے ہمارے سامنے. اگر ویسے آ جاتے تو ہم برداشت کیا کرتے؟ جب قرآن کو برداشت نہ کر سکے تو صاحبان قرآن کو کیا برداشت کریں گے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. ہم برداشت نہیں کر سکتے تو اس طریقے سے جس طریقے سے یہ ہے. لہذا لفظ نزول استعمال ہو سکتا ہے یا ولادت پیغمبر کے لیے، ظہور نہیں آ سکتا. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر ایسے نہیں تھے. پیغمبر نورانی کیفیت ہے. یہ خدا نے انہیں نازل کیا ہمارے لیے. لیکن امام جب آئیں گے تو جیسے تھے، چونکہ آ چکے ہیں، جیسے آئے ہیں اسی طریقے سے ظاہر ہوں گے. تو ایک لفظ ہے جو مخصوص ہے امام سے. دنیا نے چاہا اس خصوصیت کو ختم کر دے اور جگہوں پر لے جائے، لیکن ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ نازل ہو چکے ہیں. جیسے ہیں ویسے ظاہر ہوں گے. اگر ظہور کو ہٹا دیا جائے تو مسائل دوسرے پیدا ہو جائیں گے. لہذا مخصوص ہے لفظ امام سے کہ انہی کے لیے استعمال ہو سکتی ہے یہ لفظ. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اگر کوئی لفظ کسی کے لیے مخصوص ہو تو وہ اس کے لیے مخصوص ہے، اور اگر مخصوص نہیں ہے تو ایک فضیلت کسی کے لیے ثابت ہو جائے سب کے لیے ثابت ہے. میں یہاں سے آپ کے ساتھ چلا تھا. ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها. جب تک کسی نبی نے ان کی محبت اور فضیلت کا اقرار نہیں کر لیا نبی نہیں بنا. یعنی جو مقام جسے جہاں جب جیسے ملا وہ انہی کی بنیاد پر عطا ہوا. جو جتنا ان کو اپنے اندر لے سکے اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، جو چاہتا ہے اپنے آپ کو سلمان بنا لے،
جو چاہتا اپنے آپ کو ابو ذر بنا لے، جو چاہتا اپنے آپ کو مقداد بنا لے، آج بھی راستے کھلے ہوئے ہیں. کیسے ہیں میں اس سال اس پر عرض کروں گا آپ کے سامنے. آج بھی راستے کھلے ہوئے، کوئی مشکل نہیں کسی کے لیے. جو بڑھنا چاہتا ہے بڑھے. اگر صلاحیت ہے تو یہ دیں گے، اور اگر صلاحیت نہیں ہے تو نہیں عطا ہوگا. یہ دستور ہے. اور میں تاریخ میں دیکھا ہے جس میں جتنی صلاحیت تھی. اور اب کیسے آپ کے سامنے عرض کروں آخر کلام میں. آپ دیکھیے جو لوگ کربلا پہنچے ہیں، جو لوگ یہ کیسے ہیں؟ امام حسین نے لیا اور چلے گئے، اس طریقے سے ہے، یا ان کے اندر کربلا آنے کی صلاحیت تھی؟ دو چیزیں ہیں. ایسا نہیں ہے فرزند رسول نے ہاتھ پکڑا لے کے چلے گئے اور وہ آ گئے. یوں کوئی نہیں آیا ہے. کربلا میں آنے والوں کا نام، ان کے مقام سب پہلے سے معین ہے خدا کے علم پر، کہ اس میں وہ پہنچے گا جس میں یہ صلاحیت ہوگی. یا بقول خطیب کسی شخص نے کہا تھا جس کے خون کا گروپ کربلا کے گروپ سے مل رہا ہو. ہر ایک کی بس کی بات نہیں تھی کربلا پہنچ جانا. اور اب یہاں مسائل بہت زیادہ سخت ہیں، اس میں چھیڑ نہیں سکتا ہوں، آپ نے دیکھا ہے. اور پھر جو کربلا پہنچے ان میں بھی ہر ایک مقام پہ نہیں ہے. ان میں بھی ہر ایک مقام پہ نہیں ہے. آپ سب جانتے ہیں کربلا میں شہید ہونے والوں کی دوسری شخصیت کا نام کیا ہے مقام کے اعتبار سے؟ جس سے پوچھئے کہ یہاں سے وہاں تک ایک ہی نام آئے گا. شہدائے کربلا میں امام حسین پہلی شخصیت، دوسری شخصیت. لیکن سب لوگ کہہ رہے ہیں کون؟ جناب عباس سلام اللہ علیہ. کیوں؟ جان تو سب نے دی ہے. یہ مقام کیسے؟ بہادری، جنگ تو کی ہی نہیں جو حق تھا. پانی لانا نہیں لا سکے. پھر کیا تھا جس کی بنیاد پر عباس ہو گئے؟ کچھ تو ہوگا. کربلا میں آنا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں. کربلا میں شہید ہونے کے بعد سب کا مقام ایک نہیں. یہ کیسے ہے؟ اور اب اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں کہ کربلا کے نام پر رونا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں. کربلا کا ذکر کرنا سننا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں. یہ کربلا ہے، شوخی نہیں ہے. فرش عزا پر بیٹھنا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں. سب صلاحیت چاہتی ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا، پریشان نہ ہوئیے یہ آ رہے وہ نہیں آ رہے، بحث نہیں ہے کون نہیں آ رہا. آنے کے لیے کچھ شرائط ہیں. اگر وہ شرط ایجاد ہو گئی تو گھر میں بیٹھنا مشکل ہے. جو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اگر صلاحیت ہے تو یہ عطا کریں گے، نہیں ہے تو نہیں دیں گے. آپ دیکھیں دن بھر کا تھکا ہوا انسان. اچھا آپ خود بتائیے پورے سال یہ لوگ کہاں جمع ہوتے ہیں اس طریقے سے؟ گرمی، پریشانی، دور، ہزار شرطیں، ایسے آئیے ویسے آئیے، یہ کیجئے وہ کیجئے، یہ نہ کیجئے وہ نہ کیجئے. ہے کہ نہیں؟ اب آپ سن رہے تھے اعلان میں ہزار طرح کی شرطیں، ہزار طرح کی مشکلات. اس سے بہتر گھر بیٹھے رہیے. کبھی یہ تو نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کبھی سوچا آپ نے اس چیز پر؟ گھر بیٹھ جائیے، اس سے بہتر. اتنی ہزار شرطوں کے باوجود نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کوئی چیز ہے جو مجبور کر رہی ہے. کوئی چیز ہے جو گھر میں بیٹھنے نہیں دے رہی. کیسے بیٹھے؟ بلکہ بعض ایسی فیملیز ہیں کہ آپس میں تندخوئی ہو جاتی ہے. جلدی چلو، ٹائم ختم گزر رہا ہے. کیا ہے یہ؟ ایسے ہی ہے. شکر کرنا چاہیے اس چیز پر. اتنی بڑی نعمت کائنات میں کسی کو نہ ملی ہے نہ ملے گی. عزاداری اتنی بڑی نعمت ہے آج کائنات میں جو مخصوص ہے
اہل بیت کے چاہنے والوں سے. گھر میں بیٹھنے نہیں دیتی. بوڑھے، جوان، بچے، عورتیں باہر فوراً چلیں گے، نکلیں گے وہاں سے. کیوں؟ چونکہ مخصوص ہے یہ چیز اور صلاحیت چاہیے. اگر وہ صلاحیت ہے تو گھر میں بیٹھنے نہیں دے گی، اور صلاحیت نہیں ہے تو لاکھ کہیے آنے نہیں دے گی. دونوں طرف سے ہے یہ چیز، آنے نہیں دے گی. اب وہ صلاحیت کسے کہتے ہیں مسئلہ دوسرا ہے. ضروری نہیں ہے کہ انسان اتنا زیادہ مومن متقی پر، نہیں، وہ بحث نہیں ہے. دوسرے مسائل ہیں یہاں پر. وہ چیز اگر ہے تو رکنے نہیں دے گی. کربلا کے لیے بھی آج یہی ہے. اگر صلاحیت ہے، اتنی شرطوں کے باوجود انسان موجود ہے، اور نہیں ہے تو کچھ نہیں آ رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ منتخب شدہ پروردگار ہے. یہ آپ نے مسائل میں سنے ہیں اس طرح کے واقعات کہ اب اس پہ سوچنا چاہیے. بابا جب یہ واقعہ ہوگا تو آپ ہوں گے؟ میں نہیں ہوں گا. علی ہوں گے؟ نہیں، علی بھی نہیں ہوں گے. میں ہوں گی؟ تم بھی نہیں ہوں گی. حسن؟ وہ بھی نہیں ہوں گے. اس کے بعد کیا کہا؟ پھر میرے لال پر روئے گا کون؟ پریشان نہیں ہو. خدا یکے بعد دیگر ایک قوم پیدا کرے گا. یہ ہے وہ صلاحیت. ایک کے بعد دیگر لوگ آئیں گے، ان کے جوان تمہارے جوانوں پر، عورتیں تمہاری کربلا کی عورتوں پر، بچے کربلا کے بچوں پر گریہ کریں گے. دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ انتخاب پروردگار ہے. انتخاب پروردگار. شک نہ کیجئے اس انتخاب پر. کسی مجلس کو پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد یا نوحہ پڑھنے کے بعد یا مرثیہ پڑھنے کے بعد شک نہ کیجئے. انتخاب پروردگار. میں ایک روایت سے استفادہ کر رہا ہوں بس. اس جگہ پر روایت میں آپ اٹھا کر کے دیکھیں، لکھا ہے کہ جو میدان عرفات میں جائے حج کے موقع پر، وہاں سے واپس آئے اور شک کرے کہ بخشا نہیں گیا، وہ انسان شقی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ اتنی سخت روایت. میدان عرفات میں موجود ہو اور واپس آنے کے بعد ظن و گمان کرے کہ بخشے نہیں گئے، شقی ہے. اسی چیز کو میں یہاں استفادہ کر رہا ہوں. جو فرش عزائے حسین پر آئے حسین ابن علی کی مجلس میں بیٹھے، حسین ابن علی پر روئے، دوسری غرض کچھ نہیں، آنے کے لیے صرف مولا. اپنا اور پرایا اور میری مجلس ہو، یوں اس سے بحث نہیں ہے. صرف مولا. امام حسین کی مجلس، دوست ہو یا دشمن ہو، بحث نہیں ہے. کون بلا رہا، بلایا کہ نہیں بلایا، بحث نہیں ہے. مولا کی مجلس. کوئی امام حسین کی مجلس میں آئے، فرش عزائے حسین پہ بیٹھے، حسین پہ گریہ کرے، واپس جائے اور سوچے کہ نہیں بخشا گیا، شاید شقی. شک نہ کیجئے گا اپنے آپ پر کہ منتخب شدہ پروردگار ہے. اور جب خدا یہاں تک لایا ہے، میرے عزیزو کیسے کہوں، جب خدا یہاں تک لایا ہے اور واپس جانے کے بعد اگر پھر وہی جو پہلے کر رہے تھے، کتنی بڑی نالائقی ہے، کتنا بڑا کفران نعمت ہے، کتنی بڑی کفران نعمت ہے. اب یہاں سے جانے کے بعد گناہ کے قریب جاتے ہوئے انسان کو لرز جانا چاہیے. کل ہم مجلس میں گئے تھے، ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کی وجہ سے نعمت چھن جائے. آپ دیکھیے کل گئے تھے، اتنے بجے پہنچے تھے، گناہ کر دیا، لیٹ ہو گئے. یہ پروردگار کی نعمت ہے جو مالک نے عطا کی ہے، اور اس پر ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے. یہ فرش عزائے سید الشہداء ہے، اس کا احترام، اس کے آداب ہم سب پر لازم ہیں.
یہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی عزادار بن جائے تو یہ باتیں خود بخود ہیں. ایک میں بالکل معمولی سی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. ایک چھوٹا سا ڈسپوزل گلاس آپ نے باہر پھینک دیا جاتے وقت, ایک ٹیشو پیپر باہر پھینک دیا روڈ پہ ایسے, کسی نے کچھ نہیں کہا. ایک کوئی غیر گزر رہا تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے, آج روڈ گندی گندی کیوں ہے؟ کہا کچھ لوگ مجلس والے آئے تھے وہ پھینک گئے. کیسا لگ رہا ہے جملہ سن کر کے؟ یہ جملہ امام حسین کو سن کے اچھا لگے گا؟ کتنا خطرناک ہے مسئلہ, کتنی سخت ہے ذمہ داری کہ ہماری وجہ سے خدا نہ کردہ عذاب پر کوئی حرف آ جائے. نہیں, بہت سخت ہے. جان دی گئی ہے تو جانے بھی کیسی کیسی جانے. بس میں نے تمام کر دیا عزیزو. جس کو جتنا مقام چاہیے اس فرش اعزاز سے آ کر کے لے لے. اگر یاد رہا تو کلرز کروں گا, سب سے سریع سیر راستہ جو خدا تک جاتا ہے وہ عزائے حسین علیہ الصلوۃ والسلام. سب سے تیز راستہ جو انسان کو خدا تک لے جاتا ہے وہ حسین ہے. میں کل اگر مجھے یاد رہا تو میں عرض کروں گا آپ کے سامنے, سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف, وہ اس ذات کا نام ہے حسین ابن علی, جو جتنا ان کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دے. میں نہیں, اب حسین آ جاؤ, آ گئے, چلے جاؤ, چلے گئے. اور جو اس طریقے سے تسلیم ہو جائے حسین ابن علی کے سامنے اسے کہتے ہیں مسلم. آج پہلی ہے, پہلی تھی کربلا کے پہلے شہید کا ذکر. دیکھ رہے ہیں آپ, میں نے عرض کیا صلاحیت چاہیے تھی. بہت سے مدینے میں تھے, مکے تک نہیں آ سکے حسین کے ساتھ. کتنے مکے تک آئے, مکے سے آگے نہیں بڑھ سکے. کتنے آگے بڑھے ہوئے امام حسین کے ساتھ, راستے سے چھٹتے چلے گئے. جس میں جتنی صلاحیت تھی, کربلا تک وہ پہنچے ہیں جو ان صلاحیتوں کے مالک تھے جسے کربلا چاہتی ہے. امام حسین کو مشورہ دینے والے بہت سے ملے, یہاں نہ جائیے اور وہاں نہ جائیے, لیکن کربلا تک آنے والے کم تھے. اب یہاں پر بہت سی چیزیں ہیں جو ناگفتہ ہیں, لیکن نہیں کہہ سکتا ہوں. جناب مسلم مکے تک امام حسین کے ساتھ ہیں, کربلا نہیں آئے. امام حسین نے جناب مسلم کو پہلے سے کوفے بھیج دیا. مسلم کربلا کے شہداء میں نہیں ہے, بلکہ پہلے سے کوفے کے شہیدوں میں ہے. لیکن یہ مقام جناب مسلم ہے, توجہ کیجیے جو بات عرض کر رہا ہوں, یہ مقام جناب مسلم ہے کہ روز عاشور امام حسین نے مسلم کا نام لیا. یہ مقام جناب مسلم ہے. مسلم کو میں نے کوفے بھیجا تھا, ورنہ مسلم شہداء کربلا میں شامل ہوتا, صلاحیت رکھتے تھے. لوگوں نے, کہنے والوں نے جملہ کہا لیکن غلط ہے کہ شہداء کربلا بالآخر مسلم نہیں ہے. سلام اللہ علیہ, اگر آپ شہداء کربلا کے نام لیں گے نا, مسلم نہیں, کوفے میں ہیں, پہلے سے گئے, بالآخر کربلا نہیں آئے مسلم. وہ صحیح ہے کہ نہیں آئے, لیکن یہ نانا دوسرا ہے. یہ ان جیسے نہیں ہے کہ جو مدینے میں ٹھہر گئے یا مکے میں ٹھہر گئے, بلکہ مسلم کو امام حسین نے خود بھیجا. کا خود بھیجا ہو لیکن کربلا میں تو نہیں ہے. اس چیز کو بھی ذہن سے امام حسین نے صاف کیا اور پہلا نام لیا. کیسے کہا؟ جب خیمے سے باہر نکلے حسین, سب کو رخصت کر کے تو مقتل کے جملے ہیں, نظرا یمینا و شمالا, کبھی داہنی طرف دیکھا کبھی بائیں طرف دیکھا. جب کوئی نظر نہ آیا تو امام حسین نے جملے کہے, این این مسلم ابن عقیل. پہلا نام جو حسین
حسین ابن علی کی زبان پر آیا مسلم ابن عقیل، این این ہانی ابن عروہ، این این حبیب ابن مظاہر۔ روز عاشور حسین ابن علی جناب مسلم کا نام لے کر کے بیان کرے۔ مسلم کربلا سے الگ نہیں ہے، مسلم کو ہم نے کربلا سے پہلے مقدمہ بنا کر کے بھیجا تھا۔ جب کوفے سے خط پر خط آئے تو امام حسین نے خط کے جواب میں جناب مسلم کو بھیجا، قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ أَخِي وَابْنَ عَمِّي وَثِقَتِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِي۔ مسلم ابن عقیل، میں تمہاری طرف اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، اپنے چچا کے بیٹے کو بھیج رہا ہوں۔ چچا کا بیٹا بعد میں کہا، بھائی پہلے کہا، کیونکہ امام حسین جانتے تھے کوئی یہ نہ سوچے کہ مسلم کربلا میں نہیں ہے، کربلا کی صلاحیت جناب مسلم کے اندر نہیں ہے، لہذا ایسا اہتمام کیا پہلے بھی اور بعد میں بھی تاکہ محسوس کرو مسلم کربلا کی امانت ہے۔ میں اپنے بھائی کو، چچا کا بیٹا بعد میں کہا، بھائی پہلے کہا۔ اور تیسرا فقرہ، وَثِقَتِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، اپنے اہل بیت میں بھروسے مند فرد ہے جسے بھیج رہا ہوں۔ ثقتی، میرا بھروسہ، میرا اعتماد ہے یہ مسلم جسے بھیج رہا ہوں۔ مسلم کوفے آئے، بس وقت میں گنجائش نہیں، مسلم کوفے آئے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بیان کیا کہ میں کون ہوں اور کیوں آیا ہوں۔ کوفے والوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت شروع کی، بعنوان سفیر حسین بیعت لے رہے ہیں جناب مسلم۔ اچھی خاصی تعداد ہے جس نے بیعت کی۔ جناب مسلم نے خط لکھا امام حسین کو کہ مولا یہ حالات ہیں کوفے کے، آپ تشریف لائیں، اتنے لوگ بیعت کر چکے ہیں۔ اس کے بعد کوفے میں ابن زیاد آیا، بنی ہاشم کا لباس پہن کے آیا، چال چل کے آیا۔ لوگ سمجھے امام حسین آ گئے، چونکہ منتظر تھے لوگ امام حسین کے۔ بس یہی ہوتی ہے وہ فراست و بصارت و بصیرت جس کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ نہ پہچان سکے لوگ، اس نے سب کو پہچان لیا۔ جو بڑے بڑے لوگ رؤسائے قبیلہ ہیں سب کو گرفتار کر لیا اور منادی کرا دی، اگر کسی نے خلاف ورزی کی حاکم وقت کی، اس کا خون حلال ہے، اس کے دروازے پر اس کو سولی دی جائے گی، اس کے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، اس کا مال لوٹ لیا جائے گا، نہ جانے کیا کیا۔ مسلم نے عقیل جس کے یہاں پائے گئے اسے قتل کیا جائے گا۔ لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے اور اب عقیل کا لال اکیلا ہونا شروع ہوا۔ نماز پڑھائی ہے غالباً 7 ذی الحج کی مسلم نے مسجد کوفہ میں، وہ مسجد جو نمازیوں سے چھلکا کرتی تھی، آج اس مسجد میں صرف 30 لوگ ہیں جو مسلم کے ساتھ ہیں۔ اور جب مسلم نماز پڑھ کے چلے ہیں 10 لوگ ہیں جناب مسلم کے ساتھ بچے ہیں، اور جب باب الکندہ سے باہر آئے ہیں تو اکیلے ہیں۔ جناب مسلم کو فکر کیا ہے؟ فکر صرف اتنی ہے کہ میں نے وہ حالات تو بتائے تھے، یہ حالات بھی بتانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جانتے نہیں ہیں مسلم کے امام حسین، جانتے ہیں نہیں، ان کا جاننا الگ ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جس ذمہ داری کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا اس ذمہ داری کو ہم پورا کریں۔ یہ حالات بتائیں، کیسے بتائیں؟ کوئی جانے والا نہیں ہے، خود چلے۔ جس دروازے پر گئے کوفے کے، فوج بیٹھی ہے، نکلنا مشکل ہو رہا ہے، پوری رات کوفے میں ٹہلتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو گھوڑا شارع عام پر چھوڑ کر کے ایک ٹوٹی سی مسجد میں پناہ لے لی، پورا دن اس میں رہے۔ رات آئی تو پھر نکلے، پھر وہی کیفیت، اب پیدل ہیں، ادھر بھی جاتے ہیں ادھر فوج ہے، اب بھوکے بھی ہیں اور پیاسے بھی ہیں۔ لیکن سارا ہم و غم یہ ہے کسی طریقے سے کوفے سے نکل جاؤں کہ مولا کو حالات بتا دوں۔ جہاں بھی جا رہے ہیں، ادھر سے گئے بھاگتے ہوئے، اس دروازے پہ گئے، اس دروازے پہ گئے، جہاں سے بھی نکلنا چاہتے نہیں نکل پا رہے۔ تھک کر کے ایک چبوترے پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر میں دیکھا دروازہ کھلا، ایک ضعیفہ باہر آئی۔ اس نے دیکھا ایک شخص بیٹھا، کہ تم کون ہو؟ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اشارے سے پانی مانگا، کہہ نہیں سکے کہ پانی دے دو۔ وہ اندر گئی، جا کر کے پانی لے کر کے آئی، ایک کاسا دیا، پی لیا، پھر بیٹھے۔
پانی پینے کے بعد کہتی ہے شیخ یہاں سے چلے جاؤ، جناب مسلم ابن عقیل آئے ہوئے، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، لوگ تمہیں پریشان کریں گے، ابن زیاد کے سپاہی اپنے گھر چلے جاؤ. کہہ کر کے پھر اندر چلی گئی. کیونکہ بیٹا بھی نہیں آیا تھا لہذا بار بار دروازے پر آ رہی تھی. کچھ دیر کے بعد پھر آئی، دیکھا مسلم بیٹھے ہیں. اب اس کے کہنے کا انداز بدل گیا. کہتی ہے شیخ میں ایک بیوہ عورت ہوں، مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا میرے دروازے پہ کوئی جوان بیٹھا. اپنے گھر چلے جاؤ. جناب مسلم نے سر اٹھایا، ہلکے سے کہا بی بی جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. کیوں تم کوفے کے نہیں ہو؟ کہا نہیں میں غریب ہوں. کہا تمہارا وطن کا مدینہ. لفظ مدینہ سنا گھر سے باہر آ گئی. کیا کہا؟ کس محلے میں مدینہ؟ کیا کہ بنی ہاشم. اور قریب آئی محلے بنی ہاشم. نام تو بتاؤ کہ مسلم ابن عقیل. یہ سننا تو سننا، ہاتھوں کو جوڑو شہزادے مجھے معاف کر دے، مجھے پتا نہ تھا کیا مسلم آئی ہے، گھر حاضر آئے. گھر کے اندر آئے، کھانے پانی کے لیے کہا کچھ نہیں، پانی پی چکا، مصلی بچھایا، عبادت کے لیے کھڑے ہوئے. سفیر حسین ہے، اعتماد حسین ہے، سقائے حسین ہے. رات بھر عبادت کی. یہ مسلم کی جیسے شب عاشور ہے، چونکہ صلاحیت وہی ہے جو کربلا والوں کی ہے. وہاں بھی پوری رات عبادت ہوئی تھی شب عاشور. مسلم کی بھی آخری رات ہے، پوری رات عبادت کی. نماز صبح سے پہلے ہلکی سی آنکھ لگی مصلی پر، اٹھیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو وہ پانی لے کر کے آقا سوئے نہیں؟ کہا نہیں تھوڑا سا سویا تھا. خواب میں دیکھا چچا آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے مسلم العجل الوحا، اے مسلم جلدی کرو جلدی کرو. کہ اس سے میں سمجھ گیا کہ اب وقت قریب آ گیا. یہ تعبیر خواب ہے جناب مسلم کی. نماز صبح سے فارغ ہونے کے بعد تعقیبات نماز صبح سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آنے لگی. کیونکہ اسی کے بیٹے نے، طوا کے بیٹے نے جا کر کے محمد ابن اشعث کے بیٹے کا دوست تھا، اس سے بتا دیا کہ مسلم ابن عقیل ہمارے گھر میں ہے. اور اس نے ابن زیاد کو بتایا، اور ابن زیاد نے سپاہیوں کو بھیجا کہ مسلم کو فوراً گرفتار کرو. جلدی سے اٹھے مصلی سے اور اسلحہ سجنا شروع کیا. زرا پہن رہے ہیں، دوسری چیزیں. کہا کیا ہوا خیریت؟ تو کہا سن نہیں رہی تمہارا گھر گر رہا ہے. کہا باہر جائیں گے تو خطرہ ہے، گھر میں رہیں. کہا نہیں، یہ میری غیرت گوارا نہیں کر رہی کہ میری وجہ سے تیری بے حرمتی ہو جائے. اے آقا ایک توحہ کی غیرت کے لیے، ایک توحہ کے احترام میں اپنی جان دینا گوارا کر لیا. ہائے سید سجاد. گھر سے باہر آئے، جنگ شروع ہوئی، خوب لڑے. کوئی قابو نہیں پا رہا مسلم پر. دھوکے سے مسلم کو گرفتار کیا گیا. لے کے ابن زیاد کے سامنے آئے. کسی نے کہا امیر کو سلام کرو. مسلم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. مالی امیر سوى الحسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین ابن علی کے. زخمی ہے، خون بہ رہا ہے، بدن پہ زخم ہے، لیکن کچھ نہیں. کہ مسلم سلام کرو یا نہ کرو قتل کیا جائے گا. قتل کا حکم صادر ہوا. دارالامارہ پر لے جایا گیا، بالا خانے پر. مسلم نے کہا سن اتنی دیر ٹھہر جا کہ 2 رکعت نماز پڑھوں. اللہ اللہ، کیسے ہوتے ہیں حسین ابن علی کے چاہنے والے. اتنی دیر رک جا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں. کہا پڑھ لو. 2 رکعت نماز کون بیان کرے گا مسلم کے اس نماز کو. 2 رکعت نماز پڑھی مسلم نے اور مکے کا رخ کیا. نہیں معلوم، شاید یہ سلام مسلم کی یادگار ہے، مجھے نہیں معلوم کیا. مکے کا رخ کیا، آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ. زندگی کا آخری سلام ہواؤں کی دوش پر چلا.
امام حسین کربلا کی طرف آ رہے ہیں، مکے سے نکل چکے ہیں، اچانک آواز دی وعلیک السلام یا اخی۔ اب حسین ابن علی بے چین، چونکہ علم امامت سے قتل شہادت مسلم کا اعلان نہیں کرنا چاہ رہے، کوئی آنے والا کوفے سے مل جائے کہ بھائی کی خبر مل جائے، خود تو سمجھ چکے ہیں کیا ہوا، لیکن چاہتے ہیں کہ علم امامت سے اعلان نہ ہو بلکہ عام طور پر ہو۔ دیکھا دو گھوڑ سوار کوفے کی طرف سے آ رہے ہیں، امام حسین نے انہوں نے دیکھا کہ قریب آئے تو پوچھے، انہوں نے امام حسین کو دیکھا، راستہ بدل کے چلے گئے۔ امام حسین کے دو ساتھی سمجھ گئے کہ مولا ان سے کچھ پوچھنا چاہتے تھے، ان گھوڑ سواروں کا پیچھا کیا، کہاں سے آ رہے ہو؟ کوفے سے۔ کہا تم نے دیکھا نہیں مولا تمہیں دیکھ رہے تھے؟ کہا اسی لیے تم ادھر چلے آئے۔ کیوں؟ کہا کوفے کے جو حالات ہیں وہ حسین ہم سے پوچھیں گے، ہم کیسے بتائیں گے؟ لے کر کے آئے ان کو، قافلہ رکا، ایک جگہ قیام ہوا، لوگوں نے کہا مولا آپ نے دیکھا تھا دو لوگ کوفے کی طرف سے آ رہے تھے؟ کہاں دیکھا تھا؟ ہم ان سے بھائی کی کچھ خبر پوچھنا چاہ رہے تھے کہ وہ لوگ چلے گئے۔ کہا انہیں بلا کے لے آئے۔ لے آئے ہو؟ کہاں؟ بلاؤ کہاں ہے؟ وہ آئے۔ کہاں سے آ رہے ہو تم لوگ؟ کہا مولا کوفے سے آ رہے ہیں۔ کہا میرے بھائی مسلم کی کوئی خبر ہے؟ کہا مولا یہی بتا دے یا کہ تھوڑا کنارے آئیے گا؟ ادھر ادھر دیکھا، کہا نہیں اب یہ وہی لوگ بچے ہیں جن سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ کہ مولا بس اتنا سن لیجئے، جب کوفے سے نکلے تھے تو مسلم کی لاش کے پیروں میں رسی بندھی تھی، وہ گلی کوٹے میں گھسیٹتے۔ لوگ گلی کوچوں میں گھسیٹتے ہوئے پھر رہے تھے۔ اے مسلم، جب کوفے سے اس طرح گھسیٹا جائے تو شرمندہ نہ ہونا مسلم۔ ارے آپ دیباچہ کربلا ہے، یہ راستہ صاف ہو رہا ہے سید سجاد کے لیے۔ ابھی ادریس وقت کا امام پیروں میں بیڑی ہاتھوں میں ہتھکڑی پہلے ہوئے گزرے گا۔ امام حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلم کے بھائیوں کو بلایا، مسلم کے بھائی آئے، بھائی کی خبر شہادت دی، سب نے گریہ کیا، کیسے نہ کریں۔ امام نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا مولا ہم سب کوفے چلیں گے، یا تو بھائی کا بدلہ لیں گے یا جو شہادت انہوں نے پائی ہے ہم بھی پالیں گے۔ دعائیں دیں، خیمے میں آئے، بیٹھے، زینب حمیدہ کو بلاؤ، مسلم کی چھوٹی سی بچی 7 سال۔ اسی جگہ بات تمام ہو رہی ہے، زیادہ نہ پڑھ سکوں گا۔ 7 سالہ بچی، مسلم کی اہلیہ مولا کائنات کی بیٹی ہیں، ام البنین کی بیٹی ہے، مسلم کی زوجہ، امام حسین ماموں ہے بچی کے۔ بچی کو بلایا، چہرے کو دیکھا، محبت بھری نظروں سے اپنے برابر میں بٹھا لیا، سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ خاندان امامت کی پلی تھی، انداز پہچانتی تھی، بس جیسے یہ انداز دیکھا، ایک مرتبہ مولا کا چہرہ دیکھا، گھبرا کے کھڑی ہو گئی، آقا بابا خیر سے تو آئے۔ آقا بابا خیر سے تو آئے، آپ تو ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے یتیموں کے سر پر پھیرا جاتا ہے۔ حسین نے سینے سے لگا لیا، اے میری بچی، آج سے مجھے اپنا باپ سمجھنا، کوفے میں تیرا بابا مارا گیا، خیمے میں کوہرام مچا، واہ مسلمہ، واہ مسلمہ، ایک ایک بی بی آتی رہی، مسلم کی یتیمہ کو گود میں لیتی رہی، دلاسا دیتی رہی، تسلی دیتی رہی، کوئی پیار کر رہا تھا، کوئی سینے سے لگا رہا تھا،
چھوٹی سی بچی ایک چھوٹی سی بچی یہ منظر دیکھ رہی تھی جب کسی کا باپ مر جاتا ہے اسے بندے پلائے جاتے ہیں رخسار پر پیار کیا جاتا ہے سینے سے لگایا جاتا ہے یہ بات دل میں اتر گئی کربلا میں آواز گونجی الا قتل الحسین بکربلا الا ذبح الحسین بکربلا بچی سمجھی ابھی کوئی سینے سے لگائے گا ابھی کوئی رخسار پر پیار کرے گا یہاں انداز بدل گیا تماچے لگنا شروع ہوئے کالوں سے گوشوارے چھلے پشت پر نئے سے لگنے